یہ بات ان شہریوں کی ہے جو کروڑوں افراد پر مشتمل آبادی والے شہر میں رہتے ہیں، جو ملک بظاہر تاریخی اور زمینی حقائق اور وسائل سے مالا مال ہے، لیکن وہیں پر آج بھی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ملتی۔ جہاں باقی اشیاء تو مہنگی ہیں ہی، وہاں قانون کب غریبوں کو سستا ملتا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جہاں ہمیشہ غریب ہی پستا ہے، امیر وہاں سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ کسی انگریز نے ہندوستان سے واپسی پر کہا تھا کہ قانون ہمیشہ غریبوں کو دبانے کے لیے ان انگریزوں نے ایجاد کیا۔ یہاں انصاف بھی اتنا ہی مہنگا ہے جتنی عزت کمانا۔ یوں تو دسمبر کا مہینہ اپنے اندر بہت سے پوری اسٹار چیزوں کو سموئے ہوئے مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو، یا سانحہ APS ہو، یا پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہو۔ سپریم کورٹ میں دوبارہ بھٹو کیس کا اوپن کرنا کہیں اپنے گناہوں کو دھونا تو نہیں ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مقدمات پہلے سے ہی الماریوں کی زینت بنے ہوئے ہوں۔ ایسے میں کسی پرانے کیس کو اوپن کرنا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اعلیٰ عدالت نے ایک جانب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل قرار دیا، وہیں دوسری جانب ایک اور سابق وزیر اعظم کو عدالتی فیصلوں سے نااہل کرنے کے چکر میں کہ عدالت قاضی کی عدالت ہی کٹہرے میں آ گئی ہے۔ 12 برس قبل 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 186 کے تحت بھٹو کے عدالتی حکم سے پھانسی کے فیصلے پر ایک ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس کیس کی پہلی سماعت 2 جنوری 2012 کو جبکہ آخری 12 نومبر 2012 کو ہوئی۔ پہلی 5 سماعتیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں 11 رکنی لارڈز بینچ نے کی تھی، جبکہ آخری سماعت کے بعد 8 چیف جسٹس اپنی ملازمت پوری کر چکے ہیں، مگر کسی نے بھی اس عدالتی ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے بیان کو بنیاد بنایا گیا، جس میں اعتراف کیا گیا کہ بھٹو کے خلاف مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے دباؤ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت سیشن کورٹ میں ہونے کے بجائے لاہور ہائی کورٹ میں کرنا غیر آئینی تھا۔ مذکورہ کیس میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پوچھے گئے سوالات یہ ہیں۔ ریفرنس میں پوچھے گئے سوالات: ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا، فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا۔ سزائے موت قرآنی احکامات کے مطابق درست ہے، فراہم کردہ ثبوت اور شہادتیں سزا سنانے کے لیے کافی تھیں۔ واضح رہے کہ سابق صدر زرداری کے صدارتی ریفرنس کے سوالوں کے جوابات کی تلاش کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کا 9 رکنی لارج بینچ ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ قاضی عیسیٰ کی بلا وجہ حمایت کہیں سپریم کورٹ کی عزت کم تو نہیں کرے گی، یا پھر اپنے اوپر آئے الزامات اور داغ دھبوں کو دھونے کی کوشش ہے؟ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اسے عدالتی نظیر قرار دیا ہے کہ شاید اس بات سے سویلین کو عزت ملنا شروع ہو جائے۔